نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں لا کر یہاں بٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ نے میرے ساتھ آج ٹریننگ بھی کی تھی تو آپ کو شاید تھوڑا بہت میرا طریقہ پتا ہوگا. چلے آج دوبارہ بتا دیتی ہوں. میں خالی لیکچر نہیں دے سکتی، پھر پیٹ میں درد ہوتی ہے نا. ایک ہی بندہ بولتا رہے، دوسرے چپ کر کے دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، جو بات کروں تو جواب دینا ہے. پھر مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور مجھے بتانے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو تیار ہے سارے؟ چلے انشاءاللہ تعالی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ بتائیں. ذوالقعدہ. ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو پتہ ہے؟ باقیوں کو پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ بتائیں. ذوالقعدہ. اور یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذوالقعدہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ تو ہمیں کیا پتا. پہلے رمضان آیا تھا، پھر شوال آ گیا، اب ذوالقعدہ آ گیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. کوئی خاصیت، کوئی خاص بات، کوئی ایسی خاص چیز جو ذوالقعدہ کے بارے میں کسی کو پتا ہو، کسی ایک کو پتا ہو. میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ آپ کو جواب دینا ہے، پھر میں آگے چلوں گی. ٹھیک ہے، چلے مجھے بتائیں، کوئی خاص بات بتائے. حج کے لیے جاتے ہیں، ہاں نا، حج کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بتائیں، اور بتائیں. شاباش، یہ 4 مہینے حرمت والے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. تیسرا مہینہ ہے. ہاں شاباش، بہت اچھی بات. اور کوئی اور بتائیں، اس کی کوئی خاصیت مجھے بتائیں، بڑی کوئی خاص بات بتائیں. آپ کے جیسے باقی مہینے آتے ہیں، یہ بھی آ جائے گا، آ گیا اور پھر ختم بھی ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین ہم کون سے زبردست مہینے کے اندر جو ہیں وہ ہم داخل ہو چکے ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہماری پوری کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سے مہینے ہیں اور ان مہینوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. ایسا ہی ہے نا. آج کل آپ دیکھیں، پہلے میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ ایک عام انسان کی جو زندگی ہے وہ 60 سال ہے. یہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو کہا اور کہا جو 60 کے اوپر جائے گا وہ بونس پہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، سائنس یہ کہتی تھی. اب سائنس یہ کہتی ہے، آپ دیکھیں جن دنوں میں گرمی ہوتی تھی ان دنوں میں سردی آ گئی، جن دنوں میں سردی ہوتی تھی ان دنوں میں گرمی آ گئی. موسم چینج ہوا نا، سب کچھ چینج ہو رہا ہے نا. تو اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اس موسم کو اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے 10 سال ہماری عمروں میں اور کمی آ گئی ہے. اب جو 50 سے اوپر زندہ ہے نا وہ بونس پر ہے زندگی میں. باقی ہمیں نہیں پتا، اگلے لمحے بھی ہم مر سکتے ہیں، لیکن ایک ایوریج عمر ہماری کتنی ہو گئی ہے؟ 50 سال. ابھی میں آپ لوگوں سے تو آپ کی عمر پوچھ کے اتنی بڑی گستاخی تو میں کر نہیں سکتی ہے نا. یہ تو بہت بری بات ہے کہ کسی کی عمر پوچھنا. تو ابھی عمر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوچیں کہ میرے پاس دن کتنے رہ گئے. ٹھیک ہے، کتنے سال رہ گئے. میں 20 سال کی بھی ہوں تو کتنے سال رہ گئے، 30 سال کی بھی ہوں تو کتنے سال رہ گئے، اور اگر میں 50 کی ہو گئی ہوں تو پھر تو مجھے اور ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور زیادہ جو ہے مجھے ایکٹیو ہو جانا چاہیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے تمام احکامات کو جاننے کے لیے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. دو کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے مغضوب اور ایک ہے ضالین. مغضوب کون تھے؟ بڑا علم تھا، اتنا علم تھا ان کے پاس کہ جس کا کوئی حساب نہیں، عمل نہیں کرتے تھے. ضالین کون تھے؟ علم تھا ہی نہیں، وہ علم حاصل ہی نہیں کرتے تھے اور بھٹکتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے آپ اور میں، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اکثر نہیں کہتے یہ وظیفہ کر لو، یہ جو ہے ان دنوں میں نیاز دے دو،
یہ کام کر لو وہ کام کر لو، حالانکہ نبی نے وہ کام نہیں کہا ہوا، ہم کہتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا کر کہا نا کہ دونوں کو سخت گناہ ہوگا، کہا نا۔ تو جو دالین ہے، میں نے ابھی کیا کہا، اس کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اور میں ہم سب بغیر علم کے مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ کتنے بچے پال کر آئی ہو، پورا قرآن پاک اٹھا لے، بچے پالنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 21ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں آیت لے کر آئے ہیں، ہم عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی ایک بتائے ہم عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری، میں نے نقل بھی دے دی ہے کہ سورۃ الاحزاب ہے۔ نہیں، یہ تو ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ تو ساروں کی ہے۔ ہاں ہاں شاباش، چلے یہ تو پڑھے لکھے لوگ بتا رہے، بتائیں بتائیں بتائیں، ساری عورتیں مجھے بتائیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ جی بچوں کو پالنا، وہ ایک عورت کو پتا ہے وہ اس نے پالنا ہی پالنا ہے، وہ ذمہ داری بتائے کہ جس کے بارے میں ہماری پوچھ ہونی ہے۔ نماز کی بھی آپ کی پوچھ، نماز فرض ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں نماز فرض ہے، نہیں پڑھتے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ذمہ داری بتائے مجھے، ذمہ داری کیا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ شوہر کی، ہاں شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، یہی نام ہے میرے پاس اور نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ سیکھے اور سکھائے، یہ تو حدیث ہے نا، میں قرآن کی بات کر رہی ہوں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا، 21واں پارہ کھولیں، دوسرے ہی اس کے پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ایک قرآن اور دوسرا احادیث۔ مجھے بتائیں، قرآن تو پھر بھی ہم مر کے پڑھ ہی لیتے ہیں، حدیثیں ہم کب پڑھتے ہیں؟ اور پھر ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں نا، ایسے ہی گزر جاتی ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی پوچھ ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ ہمارے علم کے اوپر ہونی ہے۔ بچوں کی پوچھ اللہ تعالیٰ ہم سے تب پوچھیں گے کہ جب ہم نے بچوں کی تربیت خراب کی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے وہ ہماری سائڈ پر سائڈ ڈالی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے برتن دھونا، تو کتنے لوگ برتن دھوئیں گے؟ نہیں دھوئے گا، کوئی بھی نہیں دھوئے گا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ لیکن کیونکہ آپ ایک گھر میں رہتی ہیں اور جو گھر کے مرد ہیں وہ باہر سے کما کما کے لاتے ہیں، ہمیں ایک سکون سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایک طرح کا ملکہ ہم ہوتے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم ملکہ نہیں ہیں، لیکن ہم ملکہ ہوتی ہیں اپنے گھروں کی۔ ان عورتوں سے پوچھے جو باہر کمانے کے لیے جاتی ہیں، وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مرد گرمی سردی ساری جب برداشت کر کے آتے ہیں، تو ہماری پھر ذمہ داری ہے نا کہ ہم بھی ان کو خوشی دیں، ہم بھی انہیں سکون دیں، ہم بھی ان کے لیے اچھا کریں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اندر ایک حص رکھی ہے، لو اور دو کا قانون، ذمہ داری ہماری اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ساتھ بتا دی، اور وہ کیا ہے؟ ایک آپ کا قرآن اور دوسری آپ کی احادیث۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے روتی بھی رہے نا، یا اللہ جی میں نے 8 بچے پالے، یا اللہ جی میں نے 15 بچے پالے، یا اللہ جی میری ساس نہیں سنتی تھی، یا اللہ جی میرا شوہر نہیں سنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تب نہیں سننا، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اور 60 سال کے بعد تو ہماری حجت تمام ہو جاتی ہے، 60 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری آج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کون سا علم؟ وہ علم جو آپ کو نفع دے، اور نفع دینے والا علم صرف اور صرف نورانی علم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سب کو، یہاں تک قبول ہو گیا سب کو؟ بات ہضم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہو گئی ہے؟ آپ بتائیں آج انشاءاللہ تعالی کیسے سننا ہے آپ نے؟ میں تو علم حاصل کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور بڑا بہترین سیکھنا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے،
ہمارا لیکچر کیا ہے؟ ہمارا لیکچر ہے حرمت والے مہینوں کی فضیلت. آج ہم دیکھتے ہیں حرمت کیا ہوتی ہے. حرمت ہوتی ہے آپ کوئی بھی جیسے کوئی بھی ایک چیز ہے، میں عام الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو دوسرے کے اوپر فضیلت ہے. جیسے آپ کو اگر میں پوچھوں کہ آج کون سا دن تھا، آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ جمعہ جو ہے سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے؟ پتا ہے سب کو؟ بہت تھوڑی سی جی آ رہی ہے، پورا بولے. سب کو پتا ہے سردار ہے، پتا ہے. جمعے کے دن میں اچھا نماز سب کو پتا ہے، سب نے پڑھنی ہوتی ہے. پورے ہفتے کی سب سے خاص نماز بتائیں جو سب کی. نہیں، جمعے کے دن فجر کی نماز. شاباش، سمجھ آئیے؟ جمعے کے دن کی فجر کی نماز. اور ہم مائیں کیا غلطی کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بڑا تیار کر کے سفید جوڑے پہنا کے جمعے کی نماز کے لیے بھیج دیتی ہیں، اور انہوں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہم ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور سب سے خاص نماز پورے ہفتے کی سردار جمعے کی فجر کی نماز. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں دنیا میں کتنے نبی آئے ہیں؟ چلیے ایک رف سا بتا دے، رف سا بتا دے جو جس کو پتا ہے کتنے نبی ہیں. ہاں مجھے پتا تھا 1,24,000. یہ تو آپ لوگوں نے گنا ہوا ہے نا، ہے نا؟ یہی گردان ہم کرتے نا جی. ہاں اور کم بھی. 1,24,000 جو ہے یہ ضعیف ضعیف حدیث ہے، یہ بھی وہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو بہت اچھی انہوں نے بات کی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1,24,000 میں سے فضیلت کس کو ملی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو اس کا مطلب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری چیز کے اوپر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بہو یہ کہتی ہے کہ میری ساس کیوں بڑی ہے، میں بڑی کیوں نہیں ہوں. ایک بہو کہ میری ساس کیوں بڑی ہے، میں بڑی کیوں نہیں ہوں، تو لڑائی ہو جائے اس بات پر. کیا وہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہاں شاباش. تو ابھی آپ بھی وہ تکلیف کر لیں، پھر آپ کی بھی بہو آئے گی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس پر ہم نے لڑنا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فضیلت ہے، فضیلت کو ذرا اب میں آپ کو حرمت سکھانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں پر نمازوں کو فضیلت دے دی، نبیوں پر نبیوں کو فضیلت دے دی، دنوں پر دنوں کو فضیلت دے دی. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مہینوں کو مہینوں کے اوپر فضیلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مہینوں کو مہینوں کے اوپر. اب یہ فضیلت کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سارے مہینے ایک جیسے ہوتے، وجہ کیا ہے کیوں دیتے ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتائیں، رمضان آنے سے پہلے ہم کتنا دنیا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ پھر روزے آتے ہیں، ہم سب انسان کے بچے بن جاتے ہیں، ہے نا؟ روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں. کوئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. ادھر شوال آتا ہے، ادھر عید آتی ہے، اور ادھر بس ہم پھر ختم. ایسا ہی ہے نا؟ عید والے دن ہی باتیں ختم. ایسا ہی ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں چلو اس بندے کو پھر کان سے پکڑو، یہ میرا بندہ ہے، یہ دنیا میں کدھر جا رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو کہو کہ شوال کے روزے رکھے. پھر رکھتے ہیں ہم شوال کے روزے الحمدللہ. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں شوال میں، اللہ تعالیٰ کتنی گرمی کر دیتے ہیں نا. رمضان میں آسانی ہوتی ہے، شوال میں گرمی. پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حرام مہینوں کو لے کر آتے ہیں. اور کیوں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ حرام مہینوں کو؟ کہ یہ جو ہے نا بندہ، یہ پھر میرا بندہ ٹیڑھا ہو رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ پر پیار نہیں آنا چاہیے؟ کتنا پیار آنا چاہیے کہ ہم رات دن اپنے رب کے آگے سجدے میں پڑے رہنا. تو ہم اپنے رب کا یہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے رب نے مہینوں کو مہینوں پر فضیلت دے دی. اور ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ اب زبردستی عبادت کرو، اب زبردستی اپنی جان کو لگاؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن آتا ہے ہم سب بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر ٹیڑھے ہوتے ہیں، پھر مہینہ آ جاتا ہے، پھر ٹیڑھے ہوتے ہیں، پھر کوئی اور مہینہ آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ الحمدللہ. تو چلے آئیں قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ، کاپی پینسل ہوتی تو اچھا نہ ہوتا. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نلیک پانڈے ہو، کاپی پینسل تو رکھتا ہے بندہ ہاتھ میں. ٹھیک ہے، چلے اب میں بتا دیتی ہوں، پھر سب نے گھر جا کر دیکھنا ہے. ٹھیک، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36. ٹھیک، آیت نمبر 36 جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں کے لیے کیا اس آیت کے اندر اتارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے. یہ جو 12 مہینے ہیں نا، یہ کسی بندے نے نہیں بنائے ہیں. یہ 12 مہینے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بنائے ہیں کہ 12 ہی مہینے ہوں گے. اور اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، تو یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. 4 مہینے ایسے ہیں جو باقی کے اوپر ہے. 12 میں سے 4 نکالو تو کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے پیچھے. پکا پتہ ہے 8 ہی ہے. ٹھیک ہے، گنتی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو 8 کے اوپر اللہ نے کتنے کر دیے؟ 4. اب ان 8 میں سے رمضان بھی نکالے، رمضان بھی آ گیا نا، تو نیچے رہ گئے 7 اور اوپر آ گئے کتنے؟ 5. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گی کہ وہ 4 کون سے ہیں اور ان میں ہم نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ. تو ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے. اور ان 4 مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں؟ نہیں مارتے. کوئی اپنے آپ کو چھری سے کاٹتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو گولی مارتا ہے؟ نہیں. تو اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو بات ہو گئی نا. اپنے اوپر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو. کیسے بتائیں؟ کس کو؟ نہیں، یہ تو ہم نے کرنے کا کام ہے نا. ظلم مت کرو اپنے اوپر. کیسے؟ اگر آپ کو نہیں آتا تو میرا سوال کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال آدھا علم ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کدھر جائیں گے؟ جہنم میں. جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے. یہ آگ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ خود لے کر گئے ہیں؟ ہم خود لے کر گئے ہیں. تو ظلم کس نے کیا اپنے اوپر؟ ہم نے خود کیا. ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ایک پہلے تو وہ گنجا سانپ آئے گا نا. کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ گنجا سانپ کے سر پہ بال نہیں ہے، اس نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ڈراؤنا بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نہ دینے والے کے گلے میں آ جائے گا، گلے میں ہوگا جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. تو کیا یہ زکوٰۃ کا سانپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر مسلط کیا یا کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا. تو یہ جو آگ لے کر آئے، یہ جو سانپ لے کر آئے، جو سب کیا، تو یہ اپنے اوپر ظلم کس نے کیا؟ خود ہم نے کیا ہے. تو اب بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہ غلط کام کر کے اپنے لیے آگ مت پھیلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اور اب ان 4 مہینوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 4 مہینے کون سے ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے پاس ذوالقعدہ. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب. ٹھیک ہے، 3 آتے ہیں آگے پیچھے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں کیسے آئیں گے؟ اکٹھے آتے ہیں، آگے پیچھے آتے ہیں. اور پھر رجب بعد میں آئے گا. شعبان سے آپ کا پہلے جو ہے وہ رجب آئے گا، پھر رجب کے بعد شعبان آ جائے گا. تو یہ جو 3 اکٹھے آتے ہیں، ان 3 مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، فرض کریں اگر آپ پاکستان میں، آپ کسی مسجد، ابھی آپ مدرسے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ میں مدرسے آئے ہیں، کسی کی جوتی بڑی پیاری سی پیچھے پڑی اور میں چوری کر کے لے جاؤں تو مجھے گناہ ملے گا؟ ہے نا؟ ملے گا نا؟ ملے گا نا؟ سب کا یقین ہے نا؟ ٹھیک ہے، بس مجھے جوتی پسند آئی، میں نے چوری کی، میں لے گئی. ٹھیک ہے، تو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات بتائیں،
اگر آپ یہی جوتی پہن کر خانہ کعبہ میں گئی ہوں اور میں خانہ کعبہ میں آپ کی یہی جوتی چوری کر لوں، وہی جوتی میں خانہ کعبہ میں چوری کر لوں، مجھے گناہ ملے گا؟ کتنے گناہ ملے گا؟ بہت زیادہ، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ذہن میں رکھیں، آپ عام دن میں نماز نہیں پڑھتے، آپ کو گناہ ہوگا، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، گناہ ہوگا، آپ نیکی کے کام نہیں کرتے، گناہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے حرمت والے مہینے میں وہی کام کر لیا تو آپ کو 4 گنا زیادہ گناہ ہوگا۔ آپ کا شاید سمجھ آئیے، 4 گنا زیادہ گناہ ہے۔ تو ابھی ہم کون سے مہینے میں ہیں؟ ذوالقعدہ میں ہے۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ حرمت والا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے میں کسی کا دل دکھا دیا، اس مہینے میں کسی کو رلا دیا آپ نے، اس مہینے میں کسی کو آپ نے تنگ کر دیا، اس مہینے میں کوئی آپ کی وجہ سے پیچھے بیٹھا ہوا آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے، تو آپ کو عام سزا ہوگی، کتنی ہوگی؟ کئی گنا زیادہ سزا ہوگی۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس مہینے میں اگر آپ خالی 2 نفل بھی پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کئی زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ تو پھر کیا اس مہینے کے بارے میں جاننے کی ہمیں کتنی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو 4 مہینے ہیں، اب بتائیں مجھے، جلدی سے بتائیں کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پیچھے والوں کو سب کو آگے ہے؟ الحمدللہ، یہ تینوں مہینے اکٹھے آئیں گے۔ چلیں آئے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذوالقعدہ کی خاصیت کیا ہے کہ ذوالقعدہ حج کا مہینہ ہے۔ پہلے یہ ہوتا، اور آپ اب بھی دیکھ لیں، فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں نا، اور فلائٹیں شوال سے شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آخری شوال سے شروع ہوئی ہیں۔ تو 3 مہینے ہوتے ہیں حج کے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو سوال کہیں پر بھی آ سکتا ہے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ تو شوال سے لے کر ذوالحجہ تک آتا ہے، تو بیچ میں کون سا مہینہ آ گیا؟ ذوالقعدہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ذوالقعدہ کی فضیلت کیا ہے کہ ذوالقعدہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ذوالقعدہ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کو بتا دوں، ذوالقعدہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 4 عمرے کیے تھے، پوری زندگی میں صرف 4 عمرے کیے تھے، اور چاروں کے چاروں عمرے ذوالقعدہ میں کیے تھے۔ یعنی یہ اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ محبوب تھا یہ مہینہ، تو چاروں عمرے کہاں کیے ہیں؟ ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کا دل کرے کہ ان دنوں میں آپ عمرے کے لیے چلے جائیں تو عمرے کے آپ کو ان دنوں میں ٹکٹ نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاجی جو ہے وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش قسمت ترین بنایا ہوا ہے حاجی کو، کہ حاجی اس مہینے میں جاتا ہے اور اس مہینے میں حاجی عمرہ کرتا ہے، اور پھر حاجی جو ہے اس کے بعد حج کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو کتنا خوش قسمت بنایا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو 4 عمرے تھے، چاروں کے چاروں ذوالقعدہ میں کیے۔ اب آپ کو اور مجھے تو عمرے کا جو ہے وہ جا نہیں ہم سکتے، اور اگر جائیں بھی تو بڑا پیسہ لگے گا، اور ہے کہ نہیں ہے، تو ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا کریں؟ تو سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت جو اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ کہاں جاتے ہیں ہم صبح صبح؟ ہم تو آنکھیں کھولتے ہی ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں چائے دو کہ ہماری آنکھیں کھلے، ہے نا، اور اس کے بعد ہمیں ناشتے دو، ہمارا تو یہی حال ہے۔ تو آج سے کون سا مہینہ ہے دوبارہ بتائیں؟ ذوالقعدہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے کہ نہیں؟ تو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جی
اتنے ذوالقعدہ میں نے ضائع کر دیے یا اللہ جی، سب میں نے اپنی زندگی میں ضائع کر دیا. کل سے صبح سے انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اٹھنے کے بعد، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی کس طرف چلنا ہے؟ اپنے ترجمے والے قرآن، اپنے ترجمے والے ترجمہ تفسیر والے اپنے قرآنوں کو دیکھنا ہے، اور ان کو پڑھنا ہے کب تک؟ جب تک کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہو جاتا انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب سے پہلا عمل ہم نے انشاءاللہ ذوالقعدہ میں کرنا ہے. اور روزانہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہم نے لے کر اٹھنا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. تو ابھی آج ہی آپ نے گھر جانا ہے، اپنے ترجمے والے قرآن، تفسیر والے قرآن نکال لیں، ذرا دیکھیں ان کے اوپر کتنی مٹیاں پڑ گئی ہوئی ہیں، کتنے اندر رکھے ہوئے، کتنے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو نکال کر وہاں رکھیں جہاں آپ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو پرومس جی، جس کو ترجمہ تفسیر نہیں آتا نا وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ آخر میں آپ کو کچھ نمازیں بتا کر جاؤں گی، اور وہ باہر والی نمازیں نہیں، جو نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں اسی کو ہی آپ کو میں صحیح کرنا بتا دوں گی انشاءاللہ. آخر میں ہم بس وہی ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ان مہینوں کو بڑا اچھا گزار لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ذوالقعدہ کی 3 خاصیت کیا تھی؟ ایک ہے حرمت والا مہینہ، چھوٹا سا گناہ کریں بہت بڑا گناہ بن جائے گا، چھوٹی سی نیکی کریں، چھوٹی سی نیکی. اچھا، اس میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہمارے بچوں میں آج کل یہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ماں بیچاری اگر پانی بھی مانگ رہی ہے نا تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں دوڑ دوڑ کر جائیں، کسی نے پانی نہیں بھی پینا اس کو پی لو بھائی، میری طرف سے پی لو، تو میں نے جنت میں جانا ہے. دیکھیں گرمی کتنی سخت ہو گئی ہوئی ہے، چڑیوں کے لیے پانی رکھیں، جانوروں کے لیے پانی رکھیں. آپ کے تو ادھر اتنا سب کچھ ہے، جانور آپ کے پاس ہے، چڑیاں آپ کے پاس ہے. دیکھیں ہم سارا دن کھاتے رہیں گے، سوتے رہیں گے، تو اللہ نے ہمیں کھانے سونے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ بھاگنے دوڑنے کے لیے. تو آپ کے گھر میں چاہے نوکر ہوں یا آپ نے اپنی امی کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کا اب یہ طریقہ ہوتا جا رہا ہے. میں پرسوں کسی سے بات کر رہی تھی، وہ ادھر ہی پیچھے ہی ایک گاؤں ہے، یہاں پر نام میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، وہ وہاں سے آتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی نا گاؤں میں اب نا ہماری جو بہویں ہیں نا وہ کام نہیں کرتی، ہماری بہووں نے نا اتنے بڑے بڑے دستانے پہنے ہوتے پھر وہ برتن دھوتی ہیں. تو میرا بیٹا آگے سے انہیں کہتا ہے یہ مصیبت شہروں میں تو تھی، یہ گاؤں میں بھی پہنچ گئی ہے. تو اب یہ مصیبت سب جگہ پہنچ گئی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. تو ہم اپنی ماؤں کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ بیچاریاں 5 5 منٹ مانگ رہی ہوتی ہیں ہم سے، اور ہمیں اپنے موبائلوں سے فرصت نہیں ہے. تو یہ مہینہ ذوالقعدہ کسی کو اتنا سا بھی خوش کر دیں گے نا. ایک چیز ذہن میں رکھیں، قیامت والے دن سورۃ الاعراف سنی ہے؟ سورۃ اعراف، اعراف پڑھی ہے؟ اعراف کے بارے میں سنا ہے؟ اعراف کون سی جگہ ہوگی؟ کون سی درمیانی جگہ ہوگی؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگی نا. نہ وہ بندہ جنت میں جا رہا ہے، نہ وہ بندہ دوزخ میں جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جا رہا؟ ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کم ہے نا، صرف ایک کم ہے نا. تو آج وہی نیکی اپنی ماں کو پانی پلا کر کیوں نہیں آپ لوگ حاصل کر لیتے؟ ہے کہ نہیں؟ آج وہی نیکی ابو آ جاتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے خوشی خوشی ان کی شکل دیکھ کر ہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج وہی نیکی آپ دیکھیں، ہم بہن بھائیوں میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی کوئی نہ کوئی مدد کر کے ہم کیوں نہیں وہ نیکی حاصل کرتے؟ کام بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور پتہ ہے آپ کیوں کریں یہ کام؟ آپ کہیں یا اللہ جی میں نے اعراف میں نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ کے سامنے دوزخی آ گئے نا اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر ہے، بڑی تکلیف میں ہوں گے اعراف والے بھی اس وقت. ٹھیک ہے؟ تو ہم سب نے ایک ایک نیکی روزانہ صبح جب جاگے نا تو سوچیں میں نے آج اچھا کام میں کیا کر سکتی ہوں. جیسے ابھی اندر ہم بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے. سمجھ آئی؟ اب آپ بھائیوں کو نہ ڈھونڈنے جائیں، آپ بہنیں بھی آپس میں خوش کر سکتی ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے؟ تو آپس میں سب ایک دوسرے کو خوش کریں.
किसी दिन आपकी अम्मी की आंख खुले और आप उनके लिए नाश्ता बनाकर बैठी हो, वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात है ना। तो से दुआएं निकलती हाँ बिल्कुल, और माँ के दिल से तो इतनी दुआएं निकलती है ना। माँ को तो समझ नहीं आती कि मैं अपनी बच्ची के साथ क्या करूं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक मिनट, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि माँ हमारे मुंह पर दुआ नहीं दे रही, तो एक चीज आपको, एक बात बताऊं, हमारी माएँ जो है ना, हमारी माँओं की तरबियत इस तरह की हुई हुई है कि हमारी माँओं को पता ही नहीं है कि हमने अपने बच्चों का शुक्रिया कैसे अदा करना है। ऐसा ही है ना, हमारी माओ को ये पता ही नहीं है उनको कि शुक्रिया कैसे अदा करना है। बल्कि थोड़े दिन पहले मैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों को कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा, कहते शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारा बेटा है, अच्छा किया कर दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, अल्लाह सुभाना व ताला सबसे बड़े हैं कि नहीं है? हाँ करें या ना करें, बोले है ना। क्योंकि आप लोग जी कहेंगे तो मैं जागूंगी, वरना मैंने भी सो जाना है आप लोगों की तरह, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं ना, ठीक है। अल्लाह सुभाना व ताला की एक सिफत है कुरान पाक में, जिसका नाम है शकूर। है शकूर, शाकिर से भी ऊपर का है। तो अल्लाह सुभाना व ताला अपने बंदे के छोटे छोटे इतने इतने से अमल पर अल्लाह सुभाना व ताला शकूर बन जाते हैं। बंदे का शुक्रिया अदा हो रहा है। और फिर बंदे का शुक्रिया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कैसे अदा करेंगे, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरत यासीन में फरमाते हैं कि उनको सलामुन कौलम, हाँ सलाम कौन करेगा? अल्लाह सुब्हाना व ताला करेंगे। प्यारे बंदों को सलाम कौन करेगा? अल्लाह सुब्हाना व ताला। और अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरत दाहर में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ बंदे चश्मे से पिएंगे, कुछ बंदे जो होंगे उनको फरिश्ते पिलाएंगे, कुछ बंदों को गिलमान पिलाएंगे वो शराब, और कुछ को शराबे तहूर अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं मैं पिलाऊंगा। हम्म, है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर आप बताएं, हम माओ को नहीं चाहिए कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो हम माँ सिर्फ इतना ही कह दें, यार तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ा चंगा काम किया है? हम्म, तो उस बच्चे का दिल कितना बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? हमारी माँ नहीं कहती। कोई कुछ पूछ रहा था, किसी ने बाजी कहा था, हमारे ना हमारी हड्डियों के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पता है इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने जो कुछ अपनी माओ को, अपनी नानियों को, अपनी दादियों को करते हुए देखा, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो चलो देखें, जब इल्म आया था तो क्या सहाबा इकराम तब्दील हुए थे? सहाबा इकराम सहाबी बने थे ना जब इल्म आया था। तो इंशाअल्लाह आज से हम भी तब्दील हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन आंखें बंद करके, क्योंकि बोलना बड़ा मुश्किल होगा, आंखें बंद कर कर कह दिया करे बहुत बहुत शुक्रिया, बस एक दो दिन लगेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह वो आपको कुछ भी ला के देंगे, आपके बच्चे ला के दें, बड़े ला के दें, हस्बैंड ला के दें, फौरन कहे बहुत शुक्रिया। बस आपने शुक्रिया कहना है, और इंशाअल्लाह आपके बच्चे, आप देखें, मैं मानती नहीं हूं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत ना करें। और अगर नहीं करते उसके बाद भी, तो इससे बड़ी बदबख्ती कोई और हो ही नहीं सकती। आपसे अल्लाह ताला ने आपके बच्चे के अमाल के बारे में नहीं पूछना। आपसे अल्लाह ताला ने किसके अमाल पूछने हैं? आपके अमाल पूछने हैं। तो आज से अगर हम सिर्फ और सिर्फ कहें बहुत बहुत शुक्रिया, बस, तो इस पर भी हम क्या करेंगे, अपने घर वालों को हम खुश कर देंगे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने ये बात की कि मैं इससे जबरदस्ती लहसुन ले लेती हूँ, प्याज ले लेती हूँ, मैं ये चीजें ले लेती हूँ। तो फिर यही फर्ज उस बहू का भी बनता है कि वो भी कहे कि बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे कितनी सहूलत हो गई, वरना एक घंटा बैठकर जो था वो मैं ये करती रहती। तो इसको कहते हैं वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को खुश करें। और जब खुश करेंगे तो घर का माहौल अच्छा होगा। नहीं है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। तो अगर अच्छा तिहाड़ा है तो तिहाड़ा तो पहले दुनिया का ही अच्छा है ना, वो तो पहले दुनिया का अच्छा है। पहले अल्लाह ताला कहते हैं क्या,
फिर दुनिया हसना, और फिर उसके बाद कहते हैं फिर आखिरती हसना, दुनिया अच्छी तो आखिरत भी अच्छी। और मैं कहती हूँ कि आज आपके घर में ये जितनी रौनक लगी है, ये आपका अच्छा त्याड़ा ही है। चाहे मैं गलत ही बोल रही हूँ, पता नहीं मैं क्या, मैं सही बोल रही हूँ। चले अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। चले हाँ जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। आगे इसके बाद कौन सा महीना आना है? कौन सा? जुल्हिज्जा का, इंशाअल्लाह ताला। जुल्हिज्जा का महीना जो आना है, इसके फौरन बाद आएगा साल के बेहतरीन 10 दिन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जुल्हिज्जा को क्या कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो 10 दिन है, पहले जुल्हिज्जा से लेकर 10 जुल्हिज्जा तक, बल्कि 11 जुल्हिज्जा भी बीच में आ जाती है और 12 भी आ जाती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तक का कहा। तो इसको हदीस में कहते हैं अफजलुल अय्यामुद दुनिया, दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन, सबसे ऊंचे आला अरफा दिन। ठीक है, तो इसके बाद जो महीना आ रहा है वो भी कौन सा महीना आ रहा है? हुर्मत वाला महीना इंशाअल्लाह ताला। तो जिलहिज्जा के 10 दिन है। अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरतुल फजर में इन 10 दिनों की कसम खा रहे हैं, अल्लाह ताला खुद कसम खा रहे हैं। और सूरतुल फजर में अल्लाह सुब्हाना व ताला क्या कहते हैं? वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो ताक भी इसके दिन है और जो इसका जुफ्त है, इसका ताक है, तमाम उल्मा का इसके ऊपर इत्तफाक है कि ये जुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या अल्लाह सुब्हाना व ताला रोजाना तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर में आसमाने दुनिया पर आते हैं? पता है आप सबको? इसीलिए कहते हैं ना तहज्जुद पढ़ा करें। पूरे साल का वाहिद दिन, दिन के टाइम पर पूरे साल में एक मर्तबा अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमाने दुनिया पर आते हैं, और वो है 9 जिलहिज्जा का दिन। सिर्फ एक दिन आते हैं, जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में होता है ना। पूरे साल के बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला एक दिन के लिए आते हैं, और ये दिन सिर्फ हाजियों का दिन नहीं होता, ये दिन आपका और मेरा दिन भी होता है इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हज पर नहीं बुलाया तो क्या करे? रोए, चीखे मारे, क्या करे? नहीं, मेरे रब की इसमें बहुत बड़ी मसलियत है, मेरे हक में यही बेहतर है। ठीक है, और अगर नहीं बुलाया तो क्या मैं पाकिस्तान में रहकर हाजियों वाले काम भी ना करूं? क्या अगर अल्लाह ताला अरफात के मैदान में हाजी की बख्शिश कर दे तो अल्लाह ताला पाकिस्तान में मेरी भी बख्शिश कर दे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर उसके लिए मैंने करना क्या है? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बता दिया खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कि कोई भी दिन इन दिनों से ज्यादा अजमत वाले दिन नहीं है पूरे साल में। अगर आप लोग कहते हैं कि रमजान के आखिरी 10 दिन, तो दिन नहीं है, रमजान की आखिरी 10 रातें हैं। जो 10 दिन है जुल्हिज्जा के शुरू के, इनसे ज्यादा अफजल पूरे साल में कोई दिन नहीं, सबसे ऊपर है ये दिन। तो फिर आप मुझे बताएं कितनी ज्यादा इसमें हमें मेहनत करनी है, कितना ज्यादा हमें भागना दौड़ना है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया कि आपने पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहलील करो। तहलील क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े जरा सारे मिलकर, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि हम में से ज्यादातर का कलमा भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो आज ये कलमा भी ठीक करे। चले दोबारा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, सब पेश के साथ हैं, तो कलमा भी अपना दुरुस्त करें, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। देखें, गलतियां हर इंसान से होती है ना, दुनिया की भी होती हैं, आखिरत की भी होती हैं। अभी हम जिंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल के बारे में सोचे, हमारे बीच में कितने ज्यादा लोग और भी थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। हम तो जिंदा है ना, अभी हाथ पैर है ना, बोल भी सकते हैं, तो ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। गलतियां इंसानों से ही होती हैं और इंसान उसको ठीक कर लेते हैं। तो पहला जिक्र क्या दिया आपको?
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے والے کو جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اور یہ کیسے پڑھنا ہے؟ اپنے دل سے، یہ نہیں کہ سارا دن بس تسبیحاں پھیرتے رہو اور دل کہیں اور ہو، ٹھیک ہے؟ تو دل سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے والے کے لیے کتنی پیاری خوشخبری ہے کہ اس کو جنت مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری چیز کیا ہے جو تیسرا ذکر بتایا؟ وہ ہے الحمدللہ۔ بولے ذرا، اور ذرا دل سے بولے۔ دیکھیں دیکھیں، ایک منٹ، ایک 5 منٹ رکے، دیکھیں میرے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، بھاگ سکتی ہوں، اپنے کام کر سکتی ہوں، کسی کی محتاج تو نہیں ہوں، کھانا بنا لیتی ہوں۔ یہ میری مرضی ہے کہ ہڈا راموں کی طرح پڑی رہتی ہوں، لیکن بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، سارے کام آتے ہیں مجھے۔ تو کیا اس پر ہمیں دل سے نہیں کہنا چاہیے کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ جی، جو اس وقت یہ جو بول رہے ہیں، اگر آپ اس وقت ہماری زبان بند کر دیں تو ہم کھول لیں گے اپنی زبان، ہم کسی کو کچھ بتا دیں گے۔ آپ صرف مجھے اتنا سا بتائیں۔ ایک عالم بہت زبردست بات کرتے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں دو گندگیاں لے کر پھرنے والے انسان، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، ہر وقت ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ہر وقت ہمارے پیٹ میں۔ تو عالم کہتے ہیں دو گندگیاں لے کر پھرنے والے انسان اپنی اوقات دیکھ اور پھر اپنے رب کا تو ذکر نہ کرے، اس سے زیادہ خود غرضی تیری کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اس وقت ہمارا چھوٹا پیشاب بھی جاری ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ہمارا بڑا پیشاب بھی جاری ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور خدا نے نہیں کیا، ہمیں قوت طاقت دی کہ ہم اس کو روکنے پر قادر ہو گئے، تو کیا ہمیں دل سے نہیں کہنا چاہیے کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھا کریں، یا اللہ مکمل مجھے اولاد دی۔ اتنے لوگ آ کے ہمارے سامنے روتے ہیں، بچے جوان کر دیے، اور کوئی آئس پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں تو یہ ایکسپیرینس بہت کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں مدرسے سے نکل کر جب ہم سامنے جاتے ہیں تو وہ پل کے نیچے ایسے ایسے جوان مٹیوں کے اندر رلے ہوئے، ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے ہوئے، ایک دوسرے کو سرنجے لگا رہے ہیں کسی، ہاں گندگی کے ڈھیر میں، بالکل آپ کی اور بدبو والی جگہ میں، چادریں اوڑی ہوتی ہیں اور پیشاب بھی نکلے ہوتے ہیں وہیں پر جو پڑے ہوتے ہیں، گندگیاں بھی نکلی ہوتی ہیں۔ کسی ماں کے بچے ہیں نا، کتنا روتی ہوگی وہ ماں، کتنا تڑپتی ہوگی وہ ماں، کہاں گیا میرا بچہ؟ کسی بیوی کے شوہر ہے نا، کسی اس کی بھی اولاد ہے، کسی کا باپ بھی ہوتا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے باپ کو ان چیزوں سے بچایا، تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے الحمدللہ؟ الحمدللہ۔ آتے ہیں جی جی آتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں، باہر کا تھوڑا سا ہمارے اوپر غصہ نکال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، میرے سر پہ چھت تو ہے نا، میرا شوہر تو ہے نا، ٹھیک ہے، عزت تو رکھی ہوئی ہے نا اس نے میری، تو آتے ساتھ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب، یا رب جی، ساتھ ہی کہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عمر، تو نے شراب کیوں نہیں پی زندگی میں؟ کیونکہ بہت سارے صحابہ پیتے تھے، جب زمانہ جاہلیت تھا تو شراب پی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عمر، تو نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے ایک شرابی کو دیکھا تھا کہ جو اپنی بڑا پیشاب اس نے کیا ہوا تھا، اور وہ اپنا ہی بڑا پیشاب اٹھا کر اپنے منہ تک لاتا تھا اور اس کی بدبو سے واپس رکھتا تھا، پھر لاتا تھا، پھر واپس رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دن ہے اور اس کے بعد کا دن کہ مجھے شدید نفرت ہو گئی کہ جو چیز مجھے انسان ہی نہ بننے دے،
उस चीज को मैं अपने करीब कैसे करूं। तो आप देखें ये घर घर की आजकल कहानी है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रिया अदा किया करें कि अगर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या आपके घर वाले सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं और शऊर वाले हैं, आपके लिए वो अपनी इज्जत के लिए लड़ने मरने वाले हैं, तो रात दिन कहा करे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब। आपका हम कौन कौन सा शुक्रिया अदा करें। और एक और चीज आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमला इल मीजान, अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा कहने वाला आपका पूरे का पूरा मीजान भर देता है। नेकियां जो है ना, नेकियां जहां पर तोली जानी है, एक अल्हम्दुलिल्लाह से भरी जाती है। तो जरा सारा दिन में सोचे कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। दिल से कहा है तो आज से इंशाअल्लाह दिल से कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बहुत जरूरी है। फिर अशरे जुल्हिज्जा में सबसे ज्यादा क्या पढ़ी जाती है? तकबीरात। इन दिनों में भी पढ़े, आगे जुल्कादा में भी पढ़े। मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या है आजकल। आजकल हम क्या पढ़ेंगे इन हुर्मत वाले महीनों में? तकबीरात पढ़े जरा, आती है किसी को? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरी आवाज गूंज रही है, मुझे आपकी आवाज तो आई नहीं। चले पढ़े, शाबाश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हम क्यों पढ़वाया मैंने आपसे, दोबारा क्यों पढ़वाया, कुछ पता? चले मैंने क्यों पढ़वाया? मैंने इसलिए आपको पढ़वाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने रब का जिक्र करते हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी कंकर, कांटा, चूंटी, घास, वो सब तुम्हारे साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं। है ना बड़ी बात? जरा देखें, सामने देखें, कितनी दूर दूर तक, जहां तक जगह नजर जा रही है, कितने सारे पत्थर होंगे, कितनी घास होगी, कितना दरख्त है, कितना पत्ता है। ठीक है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को क़यामत वाले दिन हमसे कबूल कर ले, और अल्लाह ताला इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला हमें अर्श के साए के नीचे कर ले इंशाअल्लाह। क्योंकि इस मोहब्बत पर भी अजर अजीम है। अल्लाह के साए के नीचे कौन लोग होंगे? जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से प्यार करते होंगे। आपके मेरे बीच में क्या रिश्ता है? खूनी रिश्ता होता ना तो अभी हम दोनों ने एक दूसरे को सीधा कर देना था, है ना? तो खूनी नहीं है हमारा रिश्ता, कौन से वाला है? दीनी रिश्ता है। तो ये सबसे प्यारा रिश्ता है। और ये इर्द गिर्द दीनी बहनें देख रहे हैं आप, एक आवाज पर ये उठकर भागकर साथ चल पड़ती हैं। ये दीन की मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हम सब अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे इंशाअल्लाह। और उस दिन होंगे जिस दिन शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। उस दिन अल्लाह ताला हमें अपना साया देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो अभी जो कुछ मैं पढ़वाऊं आप सब ने मिलकर पढ़ना है। ठीक है, क्यों पढ़ना है? साथ साथ इर्द गिर्द देखते जाए। वही इधर तो एक एक चीज जो है वो क़यामत के दिन मेरी गवाही देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कोई चीज छोड़नी नहीं है जो मेरी गवाही ना दे। तो आवाज अपनी तेज करके तो हम सब ने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई भी अमल इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब है ही नहीं। इतना ज्यादा अल्लाह ताला को ये अमल जो है वो पसंद है। फिर अशरा जिलहिज्जा की जो खासियत है, सबसे पहले मुझे ये बताएं, रमजान में कुर्बानी होती है? नहीं। रमजान में हज होता है? नहीं। नहीं ना। अशरा जिलहिज्जा में अल्लाह ताला ने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, कुर्बानी, हज, और फिर उसके साथ क्या करते हैं हम? रोजे रखते हैं, फिर जिक्र करते हैं, फिर हाँ जी बिल्कुल इबादतें करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। तो सारी इबादतें अल्लाह ताला ने लाकर इकट्ठी रख दी। अब आपको एक और हदीस बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो शिया करते हैं और फलां करते हैं। हम किसी को नहीं देखेंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखेंगे। हदीस क्या है? एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुर्बानी के लिए कुछ है ही नहीं।
تو میں قربانی کیسے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگوں کی قربانی نہ ہو، یعنی پہلی ذی الحجہ سے، تب تک اپنے ناخن اور اپنے جو بال وغیرہ ہیں وہ تم نے نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے؟ اور جب لوگوں کی قربانی ہو جائے اس کے بعد کاٹو تو تمہیں پوری ایک قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ تو اب آپ مجھے بتائیں، ہم سب کے گھروں میں سب کے لیے تو قربانی نہیں آتی نا، ایک بکرا آ جاتا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے گھروں میں آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، ایک بکری آ جاتی ہے، ایک بکرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے گھر کی طرف سے جاتا ہے۔ تو اس سال آپ سب لوگوں نے مل کر اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنی ہے؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر، اور ہاں جی بالکل، اور آپ نے 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخن اپنے بال نہیں کاٹنے۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے ان دنوں میں، عورتیں پارلروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، تھریڈنگ کرا رہی ہوتی ہیں، ویکسنگ کرا رہی ہوتی ہیں، کوئی ناخن نئے لگوا رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہوا، ساری زندگیاں گزر گئی، ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ہم پوری ایک قربانی دے سکتے ہیں، پوری ایک قربانی کا اجر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم جلدی آ گئے ہیں، اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ذوالقعدہ میں تو ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار اور نمازیں وغیرہ پڑھنی ہے۔ ذوالحجہ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی جو میں نے عمل بتایا، بڑا عمل، بڑا کام، ناخن اور بال نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، ناخن اور بال نہیں کاٹنے۔ اور انشاءاللہ میں اس دفعہ آپ کا نمبر ضرور لے کر جاؤں گی انشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی فضا کو، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہم بتاتے جائیں گے کہ بھائی ایک دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، فٹافٹ اپنے ناخن کاٹ لو، بال کاٹ لو، جو صفائیاں کرنی ہے سب کر لو، اور اس کے بعد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ، اور سب نے اس سال پوری ایک قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، انشاءاللہ، شاباش، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز جی۔ فریش ہو رہے ہیں آپ، انشاءاللہ ایک لیکچر اور دیجیے گا ذی الحجہ کا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور سب سے بڑی بات آپ کو، نہیں جزاک اللہ خیر، ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ میں ایک روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ کے کتنے سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کروا دیتا ہے؟ نہیں، ایک روزہ اگر ہم 9 خالی 9 والا روزہ رکھ لیں، 9 والا، تو آپ مجھے بتائیں آپ کے کتنے سالوں کے گناہ معاف؟ جی نہیں، وہ پھر محرم کا 70 سال، بہت زبردست، مزے ہی ہو گئے۔ 70 ہماری عمر ہی نہیں ہے، 83 سال، وہ آپ لیلۃ القدر میں پہنچ گئی۔ دیکھیں نا ہماری زندگیاں گزر گئی نا، زندگیاں گزر گئی۔ شاباش، ویری گڈ، گڈ گڈ، شاباش، خوش رہ۔ ایک آپ کا پچھلا سال اور ایک اگلا سال، کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں 70 سال 80 سال ہے تو ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا اجر کسی کو بھی نہیں بتایا۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ جو ہے، سوچ تو کیا اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کا اجر آپ کو دے دے، ٹھیک ہے؟ تو دل سے روزہ رکھنا ہے۔ اچھا ویسے تو الحمدللہ سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے نا، سب اپنے آپ کو باندھ لے کے انشاءاللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، پہلی سے لے کر تو میں 10 تک میں روزے رکھوں گی انشاءاللہ۔ اور 10ویں کو روزہ تو نہیں ہوتا، بس 10 میں جیسے ہی آپ نماز پڑھ کر آتے ہیں فجر، یہ عید کی، تو نماز کے بعد پھر آپ ناشتہ کر لیں، نماز تک آپ نے کچھ نہیں کھانا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو 10 کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سب اپنے دل کو مضبوط کریں کہ انشاءاللہ میں نے 9 کے 9 روزے رکھنے ہیں اور اپنے رب سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض کریں اگر بیچ میں طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا کوئی عام روزے نہیں ہوتے، یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، پہلے سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جہاں مشکل ہو وہاں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان تمہارا منہ تو میں کالا کر دوں گی اور میں سارے روزے رکھوں گی۔ کریں ایسے ہاتھ، اس سے بڑی انرجی ملتی ہے، انرجی۔ آپ کو پتا ہے فوجی ایسے کیوں کرتے ہیں؟
आपको पता है फौजी करता है ना ऐसे, तो फौजी ऐसे क्यों करता है? इसलिए कि ये साइकोलॉजिकली हमें पता चलता है कि ऐसे करने से पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, तो करें ऐसे कि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दोनों हाथ उठाए, एक नहीं, इंशाल्लाह मैंने पूरे के पूरे 9 रोजे रखने हैं। क्यों इतनी जल्दी नीचे कर देते हैं? कोई पैसे जा रहे हैं आपके? करें शाबाश, ये एनर्जी आए, हाँ एनर्जी लाए अपने अंदर। इंशाल्लाह मैंने पूरे के पूरे 9 रोजे रखने हैं इंशाल्लाह ताला। और अगर खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो जाती हूँ, अल्लाह मुझे बीमार ना करे, पहले अल्लाह ताला से ये कहना है, अल्लाह जी मुझे बीमार नहीं करना। और दूसरा, अपने साथ बच्चों को भी रखवाएं इंशाल्लाह ताला, ठीक है, उनको भी बताना है आपने इंशाल्लाह ताला। और गर्मी भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप कहें कोई बात नहीं अल्लाह ताला जी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में बताती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते होते थे, जब गर्मियां चली जाती थी तो कहते थे मेरा दिल बहुत उदास है। क्यों? कहते थे वो गर्मी के रोजे की वो भूख और प्यास जो मैं अपने रब की खातिर जो मैंने रखा हुआ था, और मैं भूख प्यास बर्दाश्त कर रहा था, गर्मी चली गई तो वो मजा भी चला गया। ये हजरत अली फरमाते होते थे। तो उसका मजा ले, उस भूख और प्यास का मजा ले इंशाअल्लाह ताला। शुरू हुआ और खत्म हो गया, उसका तो पता ही नहीं चला। ये थोड़ा सा सख्त होगा, तो कोई बात नहीं, ये अफजलुल अयामुद दुनिया है इंशाअल्लाह ताला। तो पूरे रखेंगे, और फर्ज करें अगर नहीं रख सके तो 9 जिलहिज्जा के लिए 2 दिन पहले से अपने आप को तैयार कर लेना है इंशाल्लाह। और आपको मैं बताती हूँ, अभी आपको मैं बार बार इंशाल्लाह क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपने वो हदीस सुनी है, अमलों का दारो मदार किस पर है? हाँ देखे, सबको पता है। तो यहाँ बैठे अगर आपने नियत कर ली, और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सब लोगों को लंबी जिंदगी, बरकतों वाली जिंदगी दे, और अगर खुदा ना खास्ता हम फोत भी हो जाते ना, तो हमें उस रोजे के रखने का अजर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों मिलेगा? आपने 1 महीना पहले नियत कर ली थी नेकी के काम की, तो आपको अजर मिलेगा। तो नियत करने में कोई 1000 2000 लगा है आपका? हाँ, कितना पैसा लगा है, कितनी एनर्जी गई है? कुछ नहीं किया ना। तो नियतें करें, अच्छे अच्छे कामों की नियतें किया करें, हमेशा बड़ा बड़ा सोचा करें। या अल्लाह जी मैंने पूरी दुनिया में दीन लेकर जाना है, या अल्लाह जी मैंने पूरी दुनिया के लोगों को मुसलमान करना है, या अल्लाह जी मैंने पूरी दुनिया को हिफ्स करवा देना है, या अल्लाह जी मैंने पूरी दुनिया को खाना खिलाना है, या अल्लाह जी मैंने पूरी दुनिया के लिए सब कुछ करना है। चाहे मैं कर सकूं कि ना कर सकूं, नियत तो कर सकती हूँ ना इंशाअल्लाह ताला। तो ये रोजा कितने अरसे के गुनाह माफ करेगा? 2 साल के। अच्छा, अब आप देखें अगले साल आपने क्या गुनाह करना है, आपको कुछ पता है? नहीं ना। अल्लाह ताला जी ने अगले साल के गुनाह भी माफ कर दिए। तो इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है? कोई और अजर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अजर है। तो 2 साल के गुनाहों का जो है वो हमारा कफारा एक रोजा हो जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, शवाल के रोजे में आप नफली रोजा, रमजान का छूटा हुआ रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि वो फर्जी आपका होता है। इसमें अगर आपके रोजे छूट गए हैं रमजान के, और आपने अभी तक नहीं रखे रमजान के छूटे हुए रोजे, तो उनको आप सेट कर लें कि इंशाल्लाह वो छूटे हुए रोजे में जिलहिज्जा में रख लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो अफजल अयामुद दुनिया के रोजे भी रख लेंगे आप इंशाल्लाह ताला, और साथ ही आप लोग जो हैं आपके वो रोजे भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये हो गया। अच्छा, फिर इन दिनों की सबसे खास फजीलत, सबसे खास फजीलत 1 से लेके 10 तक की, कि तौहीद बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। कैसे? हम सब मिलकर एक दफा पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऊंची आवाज में पढ़े, वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसलिए पढ़वाया है कि हदीस के अल्फाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तलबिया पढ़ता है और जो तकबीर कहता है, इन दोनों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो अभी आपने दिल से पढ़ा तक, ये दिल से पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके लिए इंशाअल्लाह जन्नत की खुशखबरी है, और ये मैंने नहीं कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, जुल्हिज्जा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जुल्हिज्जा जैसे ही तकमील होगा, कौन सा महीना आएगा? मुहर्रमुल हराम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मुहर्रमुल हराम।
تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حرمت والا مہینہ آ گیا انشاءاللہ. تو محرم الحرام میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کون سا مہینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور محرم کے بھی پورے محرم سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے 10 دن ہیں وہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ افضل. اور اس میں بھی 2 روزے ہیں، کون سے؟ 9 اور 10 کا. 10 والے روزے کی کیا فضیلت ہے مجھے بتائیں، کوئی ایک بتائے. 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو پھر ہم نے کتنا بڑا خسارہ کر لیا نا، ہماری زندگیاں گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں ہے. خسارہ ہو گیا نا، کوئی بات نہیں. مومن تو کبھی پچھتاتا ہی نہیں ہے، مومن تو علم حاصل کرتا ہے. پورے 1 سال کے گناہ، ہاں پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک روزہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ 1 سال کے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذرا ٹھیک ہے. تو پورے 1 سال کے گناہ ہیں، 1 سال کے گناہ جو کہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. کب؟ دراصل آپ سب لوگ اسی کو ہی دیکھ رہے تھے نا، میں نے کہا پہلے میں پوچھ لوں موبائل اٹینڈ کرنے سے ہوں گے کس در سے ہوں گے، ہے نا؟ بتائیں کب؟ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کتنے رکھنے ہیں؟ 2 رکھ لیں گے کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ہم نہ جڑے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام جیسے رمضان کے روزے کا اہتمام. بات آئی سمجھ میں؟ جیسے رمضان کے روزے کا. تو اب ہم نے ایک اور نیت کر لینی ہے ابھی بیٹھے بیٹھے. کیا؟ انشاءاللہ 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 میں نے انشاءاللہ العزیز محرم کے بھی 10 روزے رکھنے ہیں. انشاءاللہ رکھنے ہیں نا؟ ہاں ہم نے انشاءاللہ 10 روزے رکھنے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، میرا رب مجھے بہت ہمت دے گا، اللہ نہ کرے اگر میں نہ رکھ سکی تو کتنے رکھنے ہیں؟ 2 تو لازمی رکھنے ہیں، لازمی رکھنے ہیں. اور ان دنوں میں بھی آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک روزے رکھنے کا اجر پتہ ہے آپ کو؟ عام دنوں میں اگر آپ ان دنوں میں بھی ایک روزہ رکھیں، اجر کسی کو پتہ ہے؟ حدیث کسی کو پتہ ہے؟ ایک روزہ، ایک روزے کی حدیث پتہ ہے؟ میں اگلی دفعہ آؤں نا ساری حدیثیں یاد ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہاں بتائیں. ہم نے انسان کے چہرے کو 70 سال گناہ. ماشاءاللہ، شاباش شاباش، بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالی ایک روزے کی، ایک روزہ آپ جو صحیح روزہ ایک روزہ رکھتے ہیں، حدیث کے الفاظ، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے چہرے کو 70 سال تک آگ سے دور لے جاتے ہیں. ایک روزہ، عام دنوں کا روزہ. تو ایک روزے کی کتنی فضیلت ہے؟ 70 سال تک آپ کے چہرے کے اوپر آگ نہیں آئے گی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی. تو پھر سب سے افضل کام کیا ہوگا؟ ان دنوں میں بھی روزے رکھیں، آپ اپنا پیر اور جمعرات کا روزے کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی. ایک ایک روزہ رکھنا شروع کر دیں. پھر آپ نے ذوالحجہ کے انشاءاللہ تعالی 10 روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ نے انشاءاللہ تعالی کہاں 10 روزے رکھنے ہیں؟ محرم کے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آخر میں آپ لوگوں کو کہنے سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں، وہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، صرف اس کے اعمال نہیں پیش کیے جاتے جنہوں نے رشتے کاٹے ہوتے ہیں. تو آج کل آپ دیکھ لیں ہماری گھر گھر کی سٹوری ہے. ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے. رشتے داریاں ہم نے کاٹ کاٹ کے رکھ دیا وہ سب کو، ہے کہ نہیں؟ ہم سب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں.
ہم سب نے ایک دوسرے کو کاٹا ہوا ہے. تو یاد رکھیں, ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ چاہیے, تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میرے کام روکے ہوئے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری بہو کا بچہ نہیں ہو رہا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگتی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے ہی, ہم گھر گھر کی کہانی ہے نا. یہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تک جا ہی نہیں رہے. ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی لٹکائے ہوئے. کیوں؟ ہم نے سب سے رشتے توڑے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رات دن جو ہے بلا بلا کے جو ہے وہ دعوتیں کریں, یا بلا بلا کر جو ہے وہ ان کو خوب کھانے وانے پیش کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں؟ سلام دعا ختم نہ کریں. کوئی بات نہیں, آپ کے اعمال نہیں کھڑے ہوں گے, وہ جو نہیں کر رہا نا, وہ اپنے اعمال کا جواب خود دے گا. اور آپ کو بھی پھر بچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچ ہی جائیں, بس کتنا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس. اور اس میں بھی سب سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے؟ دل میں کینہ نہ رکھیں اس کے لیے. دل سے بس کہہ دیں کہ اللہ تجھے معاف کرے اور میرے اس عمل پر اللہ مجھے معاف کر دے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو کہنے سے پہلے یہ میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں, کیونکہ ہم سب کے گھر گھر کی سٹوری یہی ہو گئی ہے. ہم سب ایک دوسرے سے تنگ آ گئے ہوئے. یہ اتنا زیادہ ایک طرح سے آپ سمجھے قرب قیامت کا ہمارے اوپر یہ ایک طرح کا عذاب آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, ہماری مائیں, ہماری نانیاں, ہماری دادیاں کتنے بڑے بڑے کنبے سنبھالتی تھی کہ نہیں؟ اور گھر میں اگر دن میں 10 12 15 لوگ نہیں آتے تھے تو ان کے دلوں کو کچھ ہوتا تھا. آج کے دور میں اگر کہیں مہینوں میں ہمارے پاس کوئی 10 12 15 لوگ آ جائے تو ہمارے دلوں کو کچھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی, میں قطع رحمی نہیں کرنا چاہتی, میں کسی کو نہیں چھوڑنا چاہتی, یا اللہ جی اس پر مجھے معاف کر دیں, میرے دل سے کینہ نکال دیں, اور یا میرے پیارے اللہ جی میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں, اور اس بندے کو ایک میسج کر دیں. آج کل تو معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. موبائل پر ایک میسج لکھ دیں اور پھر آنکھیں بند کر لیں, پھر دیکھیں ہی نہ اس میں کیا جو دے گا, خود ہی موبائل میں کہہ کو کے فارغ ہو جائے گا, آرام ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا. ہاں, اللہ اجر دے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہم محرم میں دیکھتے ہیں نا, وہ ہم قطع رحمی اور اس ٹائپ کی چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 3 محرم میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب کون سی والی تھی؟ ام کلثوم تھی, میرے ذہن سے نکل گئی ہیں. تو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی 3 محرم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور ایک ضعیف روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی جو نکاح تھا وہ اسی طرح محرم کی شروع کے یہ 8 9 10 انہی تاریخوں میں ہوا تھا. اور ہم سب کیا کر رہے ہوتے؟ ہم لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم ان میں نہیں کرتے. تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, جس نے یہ حرکتیں کی, یہ سوگ والی حرکتیں, اللہ تعالیٰ نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ہمیں پرمیشن نہیں دی, ہمیں اجازت نہیں ہے. صرف بیوہ عورت جس کا خاوند مر جائے گا وہ صرف 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. باقی ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ کسی کے نام پر بھی ہو, چاہے وہ نبی کے نام پر ہے, چاہے جس کے نام پر بھی ہے. تو ان دنوں میں شادیاں بھی ہو سکتی ہیں, نکاح بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے نکاح کر سکتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آئیں اب آپ کو اینڈ میں, بالکل آخر میں, بھوک تو نہیں لگی؟ خوش ہیں؟ تھوڑا سا کچھ بتا دوں اور خفا تو نہیں ہو رہے؟ تھکے ہیں؟ چلے پھر ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. تو آپ کو چلے کچھ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ, نمبر 1, دن شروع ہوتے ہی کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کی نماز. ٹھیک ہے, فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فجر کی نماز کی جو پہلی 2 سنتیں ہیں وہ دنیا اور ما فیہا ان سب سے اوپر ہے.
آپ اپنے پاس دیکھیں, آپ کے پاس اگر 40-50 تولے سونا بھی پڑا ہوا ہے نا اس وقت, تو وہ بھی نیچے ہے اور یہ 2 سنتیں اوپر. آپ کا جو گھر ہے وہ بھی نیچے ہے, یہ 2 سنتیں اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوگا؟ فجر کی 2 سنتیں اپنے ٹائم پر ادا کرنی ہے انشاءاللہ. نمبر 1, 2 سنتیں. آپ دیکھ لیں, کوئی میں مشکل کام نہیں کہہ رہی آپ کو. 2 سنتیں ہم نے کون سی پڑھنی ہے؟ فجر کی. روز پڑھتے ہیں نا, اب ٹائم پر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ حرمت والے مہینے ہیں لڑکیوں. باقی بڑی بھی جو ہے ساری لڑکیوں سنو, حرمت والے مہینے ہیں, خوش ہو جاؤ آج. ٹھیک ہے, ساری پیاری بچیوں, حرمت والے مہینے ہیں. 2 سنتیں دنیا مافیہ سے بھی اوپر چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اشراق پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اشراق تک آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صبح کے اذکار آپ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. ٹھیک ہے, 3 ذکر کس نے دیے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, آپ نے اشراق پڑھی, اس کے بعد آپ کی مرضی, سونا چاہتی ہیں سو جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے ہی سورج اتنا اوپر ہو جائے کہ فرش پر پیر رکھتے آپ کے پاؤں جلنے لگ جائیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوتا ہے؟ چاش کا. تو 4 رکھتے چاش کی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 4 رکھتے چاش کی پڑھ لیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, 4 پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 4 کیا ہے جی؟ الحمدللہ. تو 4 کا کیا فائدہ ہے؟ 4 کیا کرے گی؟ پورے جسم کی آپ کی زکات نکل جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ انہی 4 رکعتوں کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا. تو آپ کو ہے پھر کسی وظیفے کی ضرورت, کسی اور کی ضرورت؟ آپ کے لیے کون کافی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 4 رکعت ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس ظہر کی نماز میں ہم تھوڑی سی گڑبڑ کرتے ہیں, بس وہی سیدھا کرواؤں گی آپ کی. ظہر کی نماز میں ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ 4 سنتے. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 4 فرض. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سنتے. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 2 نفل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو حدیث بھیج دوں گی, ساروں کو بھی آپ نے دکھا دینی ہے, بخاری باب النماز میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. ظہر کے بعد, ظہر کے. ٹھیک ہے, اب سنیں, 4 سنتے, 4 فرض, پھر 4 سنتے, پھر بس یہی 4 سنتے. وہ 2 کی جگہ 4 پڑھیں گے. ٹھیک ہے, حدیث بھیج دوں گی میں آپ کو. ٹھیک ہے, 4 سنتے, 4 فرض, پھر 4 سنتے. اس کے بعد آپ کی مرضی, آپ 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ نفل تو زائد عبادت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, حدیث میں آپ کو بھیج دوں گی. جس نے یہ 4 کیا, 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. یہ اتنی بڑی بات ہے. پڑھتے ہم اسی طرح ہی ہیں, لیکن ہم 2 سنتے, 2 نفل کر دیتے ہیں, تو 4 کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو جہنم کی نماز سے آزادی. اب مجھے یہ بتائے, عصر سے پہلے ہم نے سنتیں پڑھنا چھوڑ دیا. کوئی پڑھتا ہے, زیادہ نہیں پڑھتے ہیں نا, ماشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتے پڑھ لیتا ہے, عصر سے پہلے, ہم صرف 4 فرض پڑھتے ہیں نا, جو عصر سے پہلے 4 سنتے پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی اپنی 2 رکعت پہلے والی لازمی ٹائم سے پڑھنی ہے. اس کے بعد اشراق, اس کے بعد چاش, اس کے بعد ظہر کی 4 پھر 4, اور عصر کی پہلے 4 اور پھر 4 بس. ٹھیک ہے, تو ایسے کر کے ہم انشاءاللہ اپنے کیا کریں گے؟ اپنے حرمت والے مہینوں کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان دنوں میں حرمت والا مہینہ ہے, قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے
وہ منزل سے قرآن پڑھتے تھے, 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ 7 دن میں ختم نہیں کر سکتے, روزانہ 1 سپارہ پڑھنا مشکل کام نہیں. ہاتھ اٹھائیں سارے, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی میں نے ایک قرآن اپنا انشاءاللہ ذوالقعدہ کا ختم کرنا ہے, ایک قرآن انشاءاللہ ذی الحجہ کا ختم کرنا ہے, ایک قرآن انشاءاللہ محرم کا بھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ, اور قرآن کا بھی ختم نہیں ہوتا, تکمیل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ساروں کا پرومس ہے نا انشاءاللہ. اور کبھی زندگی رہی اور کبھی ہم ملے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا کہ ہم نے یہ سارا کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں, آپ سب لوگوں نے الحمدللہ یہاں پر آ کر اب فیض اٹھانا شروع کیا ہے, اب ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے. جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن پڑھے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ایک چیز جی خود بخود ترجمہ آتا ہے ماشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو نا ایک کورس ضرور کرواؤں گی, اس کا نام ہے QC1. میں اگر کروا کے چلی گئی نا آپ کو, میرے خیال میں وہ صرف ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے اور 2 اس کے کورس ہوتے ہیں. 8 سال کے بچے سے لے کے 100 سال تک کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی زندگی میں مجھے ٹائم ملا تو آپ کو ضرور کرواؤں گی. ہلکی پھلکی سی عربی گرامر ہے, پوری نماز کا ترجمہ آپ کی انگلیوں کے اوپر ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے اوقات میں برکت ڈالے. لازمی آؤں گی, چاہے جیسے بھی آؤں, آ کر آپ کو یہ کورس لازمی کروانا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ جو خوش خوش چہرے ہیں نا, ہنستے کھیلتے کھلتے ہوئے, یہ قرآن کی وجہ سے کھل رہے ہیں نا. میں ابھی آپ کو کیا سنا رہی ہوں, میں کوئی پیسے تو نہیں دے رہی آپ کو, کیا دے رہی ہوں میں آپ کو قرآن کی وجہ سے آپ کھل رہے ہیں نا. ہاں انشاءاللہ, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں نا, ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھے نا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی یہ کورس 1 مرتبہ کیا نا, پوری نماز آپ کی انگلیوں کے اوپر ہوگی. آپ نماز پڑھیں گے, آپ ترجمہ خود کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت ڈالے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے سب نے یہ کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سے کلمات ہیں. تو سب سے بڑا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کیا ہے, کچھ پتہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بس وضو کر کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ, خوب محنت کرو, سارے گھر کے کام کرو, کام کاج کرتے جاؤ, کچن میں بھی کھڑے ہو, سب کچھ کرو, اور ساتھ ساتھ کیا پڑھتے جاؤ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات ہیں انشاءاللہ. تو یہ بھی پڑھنا ہے سب نے جی, زبان پہ ہلکے ترازو میں بھاری الحمدللہ. دوسرا سب سے خاص الخاص ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آتا ہے نا سب کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, اتنی دیر میں ہم بیٹھے ہوئے, ہم نے ذکر اذکار پڑھے, کوئی میں نے آپ کو ایسا ذکر بتایا کہ آپ کے ہائے اس کو یاد کرنے کے لیے تو مجھے 2 دن چاہیے؟ بالکل, جنت کی چابی ہے. جنت کے وہاں پر ہمارے پھل فروٹ لگیں گے. ٹھیک ہے, تو جنت ہماری حسین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سارے ہم نے آج سے ابھی سے اسی وقت سے پڑھنے ہیں. ایک سلف صالحین کہتے ہیں اپنے زمانے کے نیک لوگ. ٹھیک ہے, ایک سلف صالحین تھے, ان سے کسی نے کہا تم ایک نوالا توڑتے ہو, تم کھاتے ہو, تم پھر کہتے ہو بسم اللہ, تم دوسرا توڑتے ہو, تم پھر کہتے ہو بسم اللہ, تم پھر توڑتے ہو, تم کہتے ہو الحمدللہ, تو ایک ہی دفعہ بس بسم اللہ کرو نا, بار بار کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں یہ نوالا ٹوٹتا ہے تو میں اس کو کیوں فارغ رکھوں, اس کو فارغ کیوں رکھوں, اس کو فارغ رکھنے میں مجھے کیا فائدہ ہے.
बरकत भी है। तो वो हरने वाले पे बिस्मिल्लाह और हरने वाले पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरूरी है कि हम लोगों को दिखाएं कि मैं बड़ी नेक और पाक हूँ, है? अपने हरने वाले पे फालतू बातों से बेहतर नहीं है कि हम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके खाएं। इससे फायदा क्या होगा? हम ऐन खाने के टाइम पर दरअसल हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर हम गीबतें बड़ी करते हैं, हम बड़ी गीबतें करते हैं। यकीन करें, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब फालतू बोलते हैं, फालतू की बातें, फालतू की कीमतें। तो हम क्या करेंगे? जुबान हमारी लगी होगी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो खाना खाते हुए हम मजे मजे से खाना भी खाएंगे, खाना हमारे पेट में नूर भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला मैंने और गीबत नहीं करनी। अपने आप हो जाए तो चले खैर है, थोड़ी बहुत माफी है, लेकिन शौरी तौर पर नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलें दुआ कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि जितना हमने पढ़ा, जितना हमने पढ़ाया, अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सब से कबूल मंजूर फरमा ले। और अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि ये ही वो हमारी मजलिस हो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इस मजलिस में आप सबको देखकर खुश हो जाने वालों में से हो जाए। अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि ये ही वो मजलिस हो जो हम सब की बख्शिश का सबब बन जाए। और अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि ये ही वो मजलिस हो कि जिसकी वजह से हम क़यामत के दिन फख्र से अपना सर उठाने वालों में से हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।